ہم جو ہے اللہ کے فرشتوں پر جو ہے ایمان لائے ہیں. یہ فرشتے جو ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے, یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ پر جو ہے الزام لگاتے تھے. بدبخت, کوئی ثبوت نہیں, اپنے آپ سے جو ہے بول رہے ہیں باتیں. یہ تمام دنیا کے عیسائی جو ہے آج تک یہی بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کوئی شادی نہیں کیا ہے, اللہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کا. بندوں اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف بندگی کا رشتہ ہے بس, اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. والقبائل لتعارفوا, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ قبیلے جو میں نے پیدا کیا ہے کہ یہ جو ہے پٹھان ہے, یہ راجپوت ہے, یہ سندھی ہے, یہ جو ہے بلوچ ہے, یہ سب جو ہے تعارف کے لیے, پہچان کے لیے ہے. اور اللہ کے دربار میں صرف اور صرف قدر قیمت اس شخص کی ہے جو اللہ کے سامنے جو ہے اپنا گردن سرخم کرے. اور یہودی جو ہے آج تک یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزیز علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ اتنے گندے الفاظ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ان الفاظ کی نحوست جو ہے دنیا میں دکھائے تو سارے کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب جو ہے ان کے بدبو سے مر جائے. اللہ پر الزام لگانا, اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ کاش ہم اللہ کو پہچان لیتے, اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتے کہ وہ کتنا زبردست طاقت کا مالک ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ تمام آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں, ایک آسمان میں اتنا جگہ بھی خالی نہیں ہے جتنا میں نے یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. ایسا تمام کے تمام آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں. نہ کوئی انسان ان کو حساب کر سکتا ہے, نہ کوئی کیلکولیٹر جو ہے ان کو ضرب تقسیم دے سکتا ہے. اتنی اللہ رب العالمین نے کثرت سے پیدا کیے ہوئے. ایک انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں جو ہے 20 فرشتے ہوتے ہیں. اور قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو کام کرتے ہیں میں نے آپ کے اوپر نگران مقرر کیے ہوئے, وہ نیکی کو بھی لکھتے ہیں اور گناہ کو بھی لکھتے ہیں. قیامت کے دن جب جو ہے مجرم اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا کہ عجیب کتاب ہے, اس نے تو نہ چھوٹی گناہ چھوڑا ہے نہ بڑی گناہ کو جو ہے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, نہ چھوٹی نیکی کو جو ہے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے نہ بڑی نیکی کو چھوڑا ہوا ہے. سب جو ہے اس رجسٹر میں درج ہوا ہے. ہمارے ہر عمل سے جو ہے اللہ رب العالمین باخبر ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے, ہم کیا بول رہا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے, ہم کیا سن رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے. ان کے علاوہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ یا اللہ میں فرشتوں کی گواہی کو قبول نہیں کرتا, میں اپنے اوپر کسی انسان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتا, ہاں میرا اپنا جسم اگر گواہی دے تو میں ان کو مانوں گا. تو اللہ جل شانہ جو ہے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی منہ پہ جو ہے پٹی لگاؤ. فرشتے اس کے منہ پہ پٹی لگائیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی جسم سے کہیں گے کہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے ان کو بتا دے. سب سے پہلے یہ سدر ران جو ہے اس کے اوپر گواہی دے گا کہ فلانا دن فلانا جگہ فلانا عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی منہ کالا کیا. اللہ سے کیا کوئی چھپا سکتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ نہ ایک اندھیرا دوسری اندھیرا اللہ سے چھپا سکتی ہے, نہ ایک زمین دوسری زمین اللہ سے چھپا سکتی ہے, نہ ایک آسمان دوسرا آسمان جو ہے اللہ سے چھپا سکتا ہے. یہ اندھیرا تو میرے لیے اندھیرا ہے, میرے رب کے لیے تو کوئی اندھیرا نہیں ہے. جدھر بھی جائے گا اللہ اللہ ہے. اس بات کو ہم تسلیم کریں, یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے. اللہ کے نام سے جو ہے ہمارے روئے روئے کانپ اٹھے. افسوس ہے کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے آج پولیس والوں سے ڈرتے ہیں, فوج سے ڈرتے ہیں, بڑوں سے ڈرتے ہیں, اور فقر و پاکے سے ڈرتے ہیں, اور غریبی مفلسی سے ڈرتے ہیں, بے عزتی سے ڈرتے ہیں. اگر نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں.
یہ اذان شروع ہوتے ہیں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، اللہ زمینوں سے بڑا ہے، اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے، اللہ سمندروں سے بڑا ہے، 4 آوازیں جو ہے مؤذن لگاتا ہے۔ پھر مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مصور نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مہربان نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رحیم و کریم نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، تمام کائنات میں وہ بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، جس کے عرش جو ہے آسمانوں سے اوپر ہے، جس کی بادشاہت جو ہے زمینوں کے اوپر ہے، جس کی بادشاہت جو ہے سمندروں کے اوپر ہے، جس کی بادشاہت جو ہے تمام جنتوں پر ہے، جس کی بادشاہت جو ہے تمام دوزخوں پر ہے، جس کی بادشاہت فرشتوں پر ہے، جس کی بادشاہت انسانوں پر ہے، جس کی بادشاہت جنات پر ہے۔ پھر مؤذن گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی محبوب جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے، اللہ نے جو ہے ان کو مبعوث کیا ہوا ہے، ہماری طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک قاصد بھیجا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام امت کے حوالے کیے ہیں یہ سب کے سب اللہ نے ان کو دی ہے، اپنی طرف سے ایک بھی بات اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہ کامیابی جو آپ دکانوں میں ڈھونڈ رہے دکانوں میں نہیں ہے وہ کامیابی، وہ کامیابی جو آپ دفتروں میں ڈھونڈ رہے وہ کامیابی وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ جو فوج میں آپ کامیابی سمجھ رہے کہ مجھے ستارہ امتیاز ملے گا، مجھے پھول لگے گا، وہاں پہ آپ کامیابی ڈھونڈ رہے، یہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سارے دنیا کی دندے موت پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں ہے، آ کر یہاں سے حاصل کر سکتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح پانی کی جگہ جو ہے وہ مسجد میں ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کی گواہی جو ہے وہ مؤذن بیان کرتے ہیں۔ اب مجھے کوئی بھائی بتایا کہ جو ہے اذان پہ اس نے دکان کو بند کیا ہوا ہو، مسجد کی جو ہے مؤذن کی آواز کان میں پڑا اور اس نے گھر کے کام چاڑ چھوڑ کر جو ہے مسجد چلا گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جو ہے اس کی جسم جو ہے کانپتا ہے کہ اب جو ہے زمین آسمان کے بادشاہ نے بلایا ہے، اب میں کام نہیں کروں گا، میں مالک کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی جو ہے مسجد آئے گا، جس کی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جس کی دل میں جو ہے جہنم کی خوف ہوگی، وہی جو ہے مسجد کی مؤذن کی پکار پہ جو ہے مسجد آئے گا، اور جس کی دل میں اللہ کی خوف نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، جنت کا شوق نہیں ہوگا، جہنم کا خوف نہیں ہوگا، وہ بیٹھے بیٹھے یوں کہے گا کہ اللہ غفور رحیم ہے، میرا تو ادھر بھی قبول ہوگا۔ کیا حال ہے؟ 99% مسلمانوں تو نماز ہی چھوڑ دیا، اور پوچھتے ہیں کہ فلانا کام کے لیے کون سا وظیفہ اچھا ہے، پیسے آنے کے لیے کون سا وظیفہ کام کرے گا، میرا اولاد نہیں ہے، مجھے اللہ اولاد سے نوازے، کون سا وظیفہ اس کے لیے کام کرے گا؟ کوئی وظیفہ نہیں چلے گا۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز ہی کے جو ہے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، تو پھر وظیفہ آپ کے اوپر کیا کام کرے گا؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے محدث صحابی ہے، پکی صحابی ہے، جلیل القدر صحابہ میں ان کی شمار ہے۔ قرآن کی پہلا تفسیر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو لکھا ہوا ہے۔ ان تینوں کا یہ مذہب ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی یہ کافر ہے۔ اب جب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور وظیفوں کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں یہ وظیفہ کروں گا تو میرا یہ کام بنے گا، میں وہ وظیفہ کروں گا تو یہ میرا جو ہے کام بنے گا، کیا کام اس کا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، اسی خواہ مخواہ کی جو ہے یہ۔ تو ہم فرشتوں پہ ایمان لائے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان میں 4 جو ہے بڑے فرشتے ہیں، رسول فرشتے ہیں،
حضرت میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جبریل امین وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ لاتے تھے۔ یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ان کے 600 پر ہے، اگر 2 پر یہ کھولے زمین آسمان کی خلا پر ہو جائے گی۔ اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساری دنیا کی انسانی کی ارواح جو ہے ان کے سامنے ایسے ہے جیسے میرے سامنے یہ کاپی پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے بارش وغیرہ کا جو انتظام ہے ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اگر تمام دنیا کی پانی کو اکٹھا کیا جائے، ان کے سر پہ گرایا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا۔ اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرشتہ ہے جس کی منہ میں سور ہے، جس دن اللہ حکم دے گا وہ اس میں پھونک مارے گا، قیامت جو ہے قائم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ وہ آدھے جو ہے اللہ رب العالمین نے برف سے بنائے ہیں، آدھے جو ہے آگ سے بنائے ہیں۔ اور ان فرشتوں کے اذکار بھی یہی ہے کہ وہ رب جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، انہوں نے ہمارے اسے تخلیق کیا ہوا ہے کہ ہمیں آدھا جو ہے آگ سے بنایا ہے، آدھا جو ہے برف سے بنایا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہے خبر کے جو فرشتے ہیں منکر نکیر اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے مردے سے سوال جواب کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک فرشتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے سر کے جو بال ہے یہ ان کے جو ہے قدموں تک جو ہے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، کالے سیاہ چہرے ہیں ان کے، اور ان کے جو دانت ہے گائے کے سینگ کی طرح جو ہے ان کے دانت ہیں، اور ان کے جو منہ سے جو ہے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، اور ان کی جو آواز ہے وہ بادل کی کڑک کی طرح ان کی آواز ہے۔ وہ آ کر سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تجھے روزی کون دیتا تھا، تیرے پالنے والا کون تھا، اور دوسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ کس دین پہ جو ہے تو مرا ہے، اور تیسرا سوال آ کر یہ کہتے ہیں کہ ما تقول فی ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ زمین کے سارے پردے اللہ پاک ہٹا کر جدھر اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایسے دکھا دیتے ہیں کہ اس شخص کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ اب جب شکل جو ہے کافروں کی طرح بنایا ہے، لباس کافروں کی طرح بنایا ہے، کاروبار کافروں کی طرح کرتا ہے، زندگی کافروں کی طرح گزارتے ہیں، تو یہ جواب دے سکے گا کہ یہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ او میرے بھائی، ہم بہت گاٹھے میں جا رہے ہیں، ہم وہ پتنگ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ مقام معلوم نہیں ہے۔ وہ شاعر فرماتے ہیں جو لوٹ آیا تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ہم اللہ کو جو ہے راضی کرنے والے بنے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جو ہے اپنے سینے سے لگا لے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کھدری جو ہے ہم نکل نہیں سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں اور جنات کو جو ہے یہ پیغام دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اگر تم میں دم ہے تو نکل کے دکھا زمین و آسمان سے، جائیں گے بھی تو کدھر جائیں گے، کتنا جو ہے ہم لوگ زندگی جئیں گے، کتنا جو ہے کتنے سال اور زندہ رہیں گے، موت کا کوئی عطا پتہ ہے؟ یہ ابھی ترکی کا زلزلہ ہو گیا، ہزاروں لوگ جو ہے مر گئے، میرے اور آپ کی طرف وہ بھی جو ہے میرے اور آپ کی طرح جو ہے امیدیں باندھے ہوئے تھے کہ سب نے مرنا ہے لیکن میں نے نہیں مرنا ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سپاتے سکندر بہارا، ہر اکلے کے نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاہ کیسے کیسے، زمین کا گئی آسماں کیسے کیسے، وہ فقیر بھی مر رہے، وہ بادشاہ بھی مر رہے، وہ پرویز مشرف بھی چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہتا تھا کہ یہ پاکستان میرے دم پہ چل رہا ہے، آج جو ہے ٹھنو ٹھن جو ہے مٹی کے نیچے جو ہے ان کو دبایا، دن رات جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے برابر کر دیے۔ ہم سب نے اس طرح مرنا ہے، جو نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے مر گیا تو ان کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے ان کی کہ یہ تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا تو میرے بھائی یہ ایسے مصیبت میں پھنس گیا، ایسے مصیبت میں پھنس گیا کہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔